لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ السمیع العلیم ومن الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحہ القائلون ولا یحصی نعمہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفته حد معدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ وابتدى بسخور المعدان ارضہ والصلاة والسلام علی صاحب الدعوۃ النبویہ وصولۃ الحیدریہ والعصمۃ الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعۃ الحسینیہ والعبادۃ السجادیہ والمعصر الباخریہ وآثار الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والحجج الرضویہ والجود التقویہ والنقاوۃ النقویہ والہیبۃ العسکریہ والغیبۃ الہیہ من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق بالحق بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ صلوات پڑھ لے بارے بزرگان ملت، ماتم داران سید شہداء کربلا، پوری دنیا جہاں کہیں بھی عاشقان امام حسین علیہ السلام ہے، ہر کوئی اپنے اپنے اعتبار سے، اپنی اپنی طاقت کے اعتبار سے شہزادی کو ان کے لال کا پرسہ پیش کر رہا ہے۔ بس دعا ہے پروردگار کی بارگاہ میں، جہاں کہیں بھی اہل بیت کے چاہنے والے ہیں اور غمگین ہیں غم حسین میں، پروردگار ان کی تمام کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرما۔ اس لیے یہ عزاداری ہماری ضرورت ہے، یہ عزاداری ہماری بقا ہے، یہ عزاداری ہماری پہچان ہے۔ جس نے نماز کو زندہ کیا اسے حسین کہتے ہیں، جس نے روزے کو زندہ کیا اسے حسین کہتے ہیں، جس نے وفاداری کو زندہ کیا اسے حسین کہتے ہیں، جس نے حج کو زندہ کیا اسے حسین کہتے ہیں، جس نے شجاعت کو زندہ رکھا اسے حسین کہتے ہیں، جس نے ولایت کو زندہ رکھا اسے حسین کہتے ہیں، جس نے مرکز انسانیت کو ایک معیار عطا کیا اسے حسین کہتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ لے بابا زیب دوستو، بزرگوں، نوجوان بھائیوں، بزرگوں سے خاص طور توجہ چاہتا ہوں میں۔ ہم آپ امتحان کی منزلوں سے گزر رہے ہیں، اس کو آپ مان لیجئے۔ قرآن کا دعویٰ ہے، قرآن ہم انسانوں کے لیے اعلان کر رہا ہے کہ تمہاری جتنی بھی زندگی ہے، 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال، یہ جتنی بھی زندگی میں تمہیں دے رہا ہوں، یہ امتحان کی منزلوں میں تم گزر رہے ہو۔ ایک صلوات پڑھتے ذرا سا آپ لوگ آگے آ جائیں گے تو میرے پڑھنے کے لیے زیادہ مشکل نہ ہوگی۔ صلوات پڑھ لیں۔ ایک اور مجلسی ذرا صلوات سنائے تو میں کچھ سنوں۔ یہ تاریخی پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائے۔ تاریخی مصرع ہے، یہ کسی کو خراب لگے تو مجھے باہر بولنا کہ امام باڑوں سے روشن ہے مسجد اب تک، امام باڑوں سے روشن ہے مسجد اب تک، نساء جبینوں پہ سجدوں کے ابھرے بل نہ پڑے، اور اذان دیجئے مگر اتنی احتیاط کے ساتھ، اذان دیجئے مگر اتنی احتیاط کے ساتھ، ذرا بھی مجلس شبیر میں خلل نہ پڑے۔ ایک صلوات پڑھے بابا سے بدل ہم اور آپ امتحان کی منزلوں سے گزر رہے ہیں۔ ہماری نمازیں امتحان میں ہیں، ہمارے روزے امتحان میں ہیں،
ہمارے حج امتحان میں ہے، ہمارا خمس امتحان میں ہے، ہماری زکوٰۃ، آپ بیدار رہیے گا، ہماری زکوٰۃ امتحان میں، ہماری عبادت امتحان میں، یہ ماتم امتحان کی منزلوں سے گزر رہا ہے، یہ عزاداری امتحان کی منزلوں سے گزر رہی ہے، یہ آنکھ پر ماتم امتحان کی منزلوں سے گزر رہا ہے، یہ تبرک امتحان کی منزلوں سے گزر رہا ہے۔ عزیزان محترم، آپ ابھی پاس نہیں ہوئے ہیں، یہ پڑھنا میرا امتحان کی منزلوں سے گزر رہا ہے، یہ اس وقت پاس ہوں گے جب حسین ہمارے امتحان پر مہر لگا دیں گے۔ جو جا رہا ہو، جب مہر لگے گی تب جا کے ہم پاس ہوں گے۔ پتہ کیسے چلے گا؟ سوال تو یہی اٹھ رہا ہے کہ ہمارے امتحان کی قبولیت کا مہر کیسے لگے گا؟ دیکھیے دو ہیں، ایک اللہ ہے اور ایک رسول ہے۔ توجہ، ایک اللہ ہے اور ایک رسول ہے۔ اللہ نے بھی امتحان لیا، اللہ نے بھی امتحان لیا، اللہ کے رسول نے بھی امتحان لیا۔ توجہ چاہ رہا ہوں میں، اللہ نے عرش پر امتحان لیا، اللہ کے رسول نے فرش پر امتحان لیا۔ کچھ نئی باتیں ہوں تو میرے ساتھ رہیے گا۔ اللہ نے عرش پر امتحان لیا، اللہ کے رسول نے فرش پر امتحان لیا۔ اللہ نے جس کا عرش پہ امتحان لیا اسے ملائکہ کہا جاتا ہے، اللہ نے جس کا عرش پہ امتحان لیا اسے ملائکہ کہا جاتا ہے۔ اللہ کے محمد نے زمین پر جس کا امتحان لیا اسے مسلمان کہا جاتا ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں میں، توجہ چاہ رہا ہوں میں۔ اللہ نے جس کا امتحان عرش پہ لیا اسے ملائکہ کہا جاتا ہے، اللہ کے محمد نے زمین پر جس کا امتحان لیا اسے مسلمان کہتے ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، اللہ نے کب امتحان لیا؟ سب اللہ نے کب امتحان لیا؟ بالکل نئی بات آپ کی سماعتوں کے نظر کر رہا ہوں، دعائیں چاہتا ہوں۔ اللہ نے کب عرش پر امتحان لیا؟ محمد نے زمین پر کب امتحان لیا؟ تو پہلے عرش کو سمجھ لو، زمین خود بخود سمجھ میں آ جائے گی۔ اللہ نے عرش پر امتحان لیا، قرآن آواز دے رہا ہے، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ جب میں آدم کا پتلا تیار کر دوں اور جب اس کے اندر اپنے امر کو پھونک دوں، اپنی روح کو پھونک دوں، سب کے سب سجدے میں چلے جانا، سب کے سب سجدے میں چلے جانا۔ اللہ نے آدم کا پتلا تیار کیا، تیار کرنے کے بعد اپنی روح کو ڈالا۔ اب جیسے ہی روح کو ڈالا ہے، امر پروردگار تھا سجدہ کرنا شروع کر دو۔ سارے ملائکہ نے سجدہ کیا لیکن شیطان نے سجدہ نہیں کیا، شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ اللہ نے پوچھا شیطان سے کہ تو نے میرے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کہا کہ میں آدم کو سجدہ نہیں کر سکتا۔ مالک نے کہا میں نے کب کہا تجھ سے آدم کا سجدہ کرنے کو؟ بڑک صاحب، میں نے کب تم سے کہا آدم کا سجدہ کرو؟ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے سجدہ کرو، میرے امر کو سجدہ کرو۔ توجہ چاہ رہا ہوں، میں نے کب کہا آدم کو سجدہ کرنے کی؟ توجہ، کب کہا ہم نے آدم کو سجدہ کرو؟ ہم نے تو اپنے امر کو سجدہ کرنے کے لیے کہا۔ اے مسلمانوں ذرا غور کر لو، ہم حسین کو سجدہ نہیں کرتے، ہم علی کو سجدہ نہیں کرتے، ہم نجف کو سجدہ نہیں کرتے، وہ تو ہمارا تعظیمی سجدہ ہوتا ہے۔ سجدہ جب بھی کرتے ہیں اپنے خدا کا سجدہ کرتے ہیں۔ عرش پر خدا نے امتحان لیا۔ کس کا لیا؟ ملائکہ کا لیا۔ کب لیا؟ جب آدم کے اندر اپنے امر کو ڈالا، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ جب میں سوار دوں، سجا دوں، مکمل کر دوں، تیار کر دوں، سجدہ نہیں کرنا ہے ابھی، جب میں اس کے اندر اپنے امر کو ڈال دوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ملائکہ سجدہ کر رہے تھے وہ آدم کو سجدہ نہیں کر رہے تھے۔ توجہ چاہ رہا ہوں میں، توجہ۔ پڑھا لکھا مجمع بیٹا ایک فکر آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں میں۔ امر پروردگار کو سجدہ ہو رہا تھا، شیطان نے کیا کہا؟ میں آدم کو سجدہ نہیں کر سکتا۔ اسے غرور ہو گیا، گھمنڈ ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ غرور اچھی چیز نہیں ہے، گھمنڈ اچھی چیز نہیں ہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ نے اسے جنت سے باہر نکال دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا جنت کون سی مقام، کیسی مقام ہے؟ بہترین مقام، اچھی جگہ، بہتر جگہ، بہتر سے بہتر جگہ، اچھی غذا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ ہمارے اور آپ کے اندر انا پایا جائے گا تو اچھی چیز ہم سے چھوٹ جائے گی۔ میں کیا کہہ رہا ہوں مرد، توجہ چاہ رہا ہوں میں۔ اگر ہمارے نا پیغام میں قرآن ہے، کوئی قصہ اور کہانی نہیں پڑھ رہا ہوں میں، قرآن ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا جب تک آدم کا سجدہ نہیں ہوا تھا یہ ملائکہ کہاں رہتا تھا؟ جنت میں۔
जन्नत से अच्छी जगह कायनात में कोई नहीं, जन्नत से अच्छी गज़ा कहीं नहीं मिल सकती, जन्नत से अच्छा सुकून कहीं नहीं मिल सकता। इसका मतलब ये जिस दिन अना पैदा हो जाएगी सुकून दिल से निकल जाएगा। तवज्जो चाह रहा हूँ मैं, तवज्जो चाह रहा हूँ मैं। जिस दिन से मिली अजमत ताज़ीम मोहम्मद से, आदम से मिली अजमत ताज़ीम मोहम्मद से, बंदे ने खुदा पाया बंदे की खुशामत से। एक सलवात पढ़ ले बाबा से बुलंद मिलकर। अब तवज्जो चाह रहा हूँ, जरा सा मुतवज्जह रहिएगा। अल्लाह ने अर्श पर मलाइका का इम्तिहान लिया। कब लिया? जब आदम का पुतला तैयार करके अपने अम्र को डाल दिया, सब के सब सजदे में गिर गए। शैतान सजदे में नहीं आया। और क्या कहा उसने? कहा कि खलक़तनी मिन नार खलक़तहु मिन तीन, तूने मुझे मेरे मालिक तूने मुझे आग से बनाया है, आदम को मिट्टी से बनाया है, जबकि आग मिट्टी से अफजल होती है। ये तेरी ख्यालात है, ये तेरे ख्यालात है। तू ये समझ रहा था कि आग मिट्टी से अफजल होती है, लेकिन अल्लाह तो मिट्टी का सजदा करा ही नहीं रहा था, वो तो अपने अपने अम्र का सजदा करा रहा था। तो परवरदिगार, जब तूने आदम का सजदा कराने के बाद जब तूने इसका इम्तिहान लेकर जन्नत से बाहर निकाल दिया, तू तो इसे जानता भी था, तू मालिक है, तू सरदार है, फिक्रों को जानने वाला है, नियतों को जानने वाला है। क्या तू नहीं जानता था रोज़े अव्वल से शैतान मुझे सजदा कर रहा है या धोखा दे रहा है? शैतान मुझे सजदा कर रहा है या धोखा दे रहा है? जमीन के हर चप्पे पर सजदा किया, आसमान के हर चप्पे पर सजदा किया, उससे बड़ा कोई याबिद नहीं था। परवरदिगार, तूने आखिरी सजदे में आकर इम्तिहान क्यों नहीं लिया? क्यों लिया? पहले सजदे में ले लेता, दूसरे सजदे में ले लेता, तीसरे सजदे में, जो चाह रहा हूं मैं, तीसरे सजदे में ले लेता, नौजवान तवज्जो, तीसरे सजदे में ले लेता, चौथे सजदे में ले लेता, पांचवें सजदे में ले लेता, छठे सजदे में ले लेता, सातवें सजदे में ले लेता, आठवें सजदे में ले। या आखिर में आदम का पुतला तैयार करके सजदा क्यों किया? क्यों लिया इम्तिहान का? परवरदिगार बताना चाहता है, मैं जानता हूं नियतों को, मैं जानता हूं नियतों को, कौन किस नियत का है। मैं पहले मुजरिम होने से पहले सजा नहीं देता, मुजरिम होने से पहले इंसान को सजा नहीं देता। अब ये तो मेरा मलाइका था, मैं सजा कैसे देता? मैंने कहा इम्तिहान तो ले लूं जरा सा, मैं इम्तिहान लेना चाह रहा था। अल्लाह ने अर्श पर शैतान का इम्तिहान लिया, जमीन पर मोहम्मद ने मुसलमानों का इम्तिहान लिया। मोहम्मद कौन? अल्लाह का ने अपने नूर से इन्हें पैदा किया, तो फिर वो क्वालिटी होनी चाहिए ना। जिस तरीके से वहां अल्लाह ने अर्श पर मलाइका का इम्तिहान लिया, मोहम्मद का जमीन, मोहम्मद भी किसी का इम्तिहान जमीन पर मुसलमानों का ले रहे हैं, कुछ तो होना चाहिए। कहाँ है? तवज्जो चाह रहा हूं। अल्लाह ने शैतान का इम्तिहान, अब मैं मोमिनों के जहनों के दरीचे खोल रहा हूं और उनकी ईमान में इजाफा करने के लिए। अगर मोहम्मद की उम्मत बनकर बैठे हुए हो तो मोहम्मद के एक फजाइल जरा मुलाहिजा कर लो। तारीख ये कहती है, कुरान ये कह रहा है कि अल्लाह ने शैतान का इम्तिहान पहले सजदे में नहीं लिया, दूसरे सजदे में नहीं लिया, तीसरे सजदे में नहीं लिया, चौथे सजदे में नहीं लिया, आखिर में जाकर इम्तिहान लिया। जब आदम का पुतला तैयार किया, उसके बाद शैतान का इम्तिहान हो गया। इधर जमीन पर मोहम्मद ने भी मुसलमानों का इम्तिहान लिया। खैबर में नहीं लिया, ओहद में नहीं लिया, सिफीन में नहीं लिया, नहरवान में नहीं लिया, खंदक में नहीं लिया। कब लिया? का गदीर खुम के मैदान में अली को अपने हाथों पे उठा के जब ऐलान किया, मन कुंत मौला फहाजा अली जुन मौला। अल्लाह ने अर्श पर शैतान का इम्तिहान लिया। पहले सजदे में नहीं लिया, दूसरे सजदे में नहीं लिया, आखिर में आदम के ज़रिए से इम्तिहान ले लिया। इधर ज़मीन पर अल्लाह के मोहम्मद ने इम्तिहान मुसलमानों का लिया। खैबर में नहीं लिया, उहद में नहीं लिया, खंदक में नहीं लिया, सिफ़ैन में नहीं लिया, नहरवान नहीं लिया। कब लिया? 1.25 लाख को। पहला और आखिरी हज था मोहम्मद अरबी का। हज से पलटे हैं और पलटने के बाद गदीर खुम के मैदान में काफिला रोका गया। जो लोग बहुत आगे नबी से निकल गए थे, नबी ने मुस्कुराकर पीछे बुलाया। किस बात की जल्दी है? नबी से आगे बढ़ने की कोशिश करोगे हलाक हो जाओगे। नबी से आगे तो अली भी नहीं चला है।
تو مسلمانوں کی کیا بساط ہے۔ اب آتا ہوگا تو ایک جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں اور ذرا اس کا خوبصورت استقبال کیجیے گا۔ محمد کے صحابی رسول بھی ہیں، محمد کے صحابی مسلمان بھی ہیں، اور محمد کے صحابی علی بھی ہیں۔ محمد کے صحابی مسلمان بھی ہیں۔ جوانوں ذرا سننا ہے جملے کو، محمد کے صحابی مسلمان بھی ہیں، محمد کے صحابی علی بھی ہیں، لیکن مسلمان کے صحابی ہونے میں اور علی کے صحابی ہونے میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ پوچھئے تو کیا فرق ہے؟ ذرا پوچھئے ایک بار تو کیا فرق ہے؟ فرق یہ ہے کہ جو چھپا ہوا قرآن سنا ہے اسے مسلمان کہتے ہیں، جو چھپا ہوا قرآن سنا ہے اسے علی کہتے ہیں۔ یا اللہ، مسند نشی بزم رسولہ میں ہے علی، اور لافتہ بنے ہوئے میدان میں ہے علی، مفہوم بن کے سینہ قرآن میں ہے علی، ایمان کی طرح قلب مسلمان میں ہے علی، معنی کہیں بنے کہیں تحریر بن گئے، مفہوم بن گئے کبھی تفسیر بن گئے، نر حیدری۔ جزاک اللہ، سبحان اللہ۔ مسلمان بھی صحابی رسول کے، علی بھی صحابی رسول کے، لیکن دونوں کے صحابیت میں فرق ہے۔ جو چھپا ہوا قرآن سنائے اسے علی کہتے ہیں، جو چھپا ہوا قرآن سنائے اسے مسلمان کہتے ہیں۔ اب بتائیے، ہم علی کی، مسلمان علی کی برابری کر رہا ہے۔ اچھا یہ بتائیے، 5 بج گیا ڈاکٹر صاحب، ایک جملہ اور سنیں گا۔ جو چھپا ہوا قرآن سنائے اسے علی کہتے ہیں، جو چھپا ہوا قرآن سنائے اسے مسلمان کہتے ہیں۔ اچھا میں سوال آپ سے کرتا ہوں، ذرا سا مجلسی مجمع ہے، آپ سن رہے ہیں، کبھی داد دیا کیجئے، سبحان اللہ کہا کیجئے، اس لیے کہ آپ کے ساتھ امام حسین، میں پڑھ چکا ہوں، نامہ اعمال کا دفتر لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ بولیں گے آپ کا نام لکھا جائے گا فہرست امام حسین میں۔ آپ کا موقع، جو لوگ پیچھے بیٹھے ہیں ان کو بھی گزارش کر رہا ہوں میں، بات اچھی لگے تو ساتھ ضرور دیجیے، اس لیے کہ حسین اپنے نامہ اعمال میں، اپنے دفتر میں آپ کا نام تحریر کرتے ہیں، توجہ رکھیں گا عزیزان محترم میں۔ ایک بات بتائیے، کائنات کا سب سے بڑا عالم کون ہے؟ بات تو صحیح ہے، لیکن عالم پوچھ رہا ہوں میں، کائنات کا سب سے بڑا عالم کون؟ علی، رسول نہیں علی۔ بہت سنجیدہ جملہ سنیے گا عزیزان محترم ہے، شاید ہو سکتا ہے کہ آپ بہت کشمکش سے پڑھ رہا، کیا پڑھ رہے ہیں؟ کائنات کا سب سے بڑا عالم اگر کوئی ہے وہ علی ہے۔ کائنات کا سب سے بڑا اگر کوئی عالم ہے علی ہے، رسول تو معلم ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں مسلمان، آپ علی کو حد سے زیادہ آپ رسول سے آگے بڑھا رہے ہیں، میں میری کیا جرت ہے؟ خود رسول کہہ رہا ہے اگر کائنات میں سب سے بڑا کوئی عالم ہے تو وہ علی ہے، رسول تو معلم ہے۔ اب فیصلہ مسلمانوں پہ چھوڑ رہا ہوں، جو لوگ علی پہ اعتراض کرتے ہیں، اب تم یہ فیصلہ کر لو، تم محمد کو معلم مانتے ہو یا عالم مانتے ہو؟ ہم تو محمد کو معلم جانتے ہیں اور علی کو عالم جانتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ لے بابا سے بلند مل کر۔ کائنات یا رسول اللہ، یا اللہ، یا اللہ، ہم تو علی کو عالم جانتے ہیں اور علی کے رسول کو معلم جانتے ہیں۔ ہمیں تو یہ پڑھایا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ پڑھانے والا پڑھنے والے سے زیادہ قابل ہوتا ہے، ہم تو رسول کو استاد جانتے ہیں۔ اب آپ کا اپنا ظرف ہے کہ آپ رسول کو آگے بڑھا رہے ہیں یا ہم بڑھا رہے ہیں، یا آپ کا اپنا فرض، آپ کا ظرف ہے۔ عزیزان محترم، 3 محرم بالکل اپنے آب و تاب کے ساتھ چند لمحے کے بعد غروب ہو جائے گا، اور 3 محرم کا بھی سفر ختم ہو گیا۔
پتہ نہیں آئندہ سال یہ 3 محرم ہم میں سے کس کو نصیب ہو اور کس کو نصیب نہ ہو۔ سوچنا کہ 3 محرم کی مجلسیں ختم ہو رہی، ہم نے کتنا حسین کے لیے پرسہ کیا، کتنا حسین کے لیے ماتم کیا، کتنا حسین کے لیے اپنے سینے میں غم کو پیدا کیا، کیونکہ عزیزان محترم حسین ہیں تو ہماری زندگی ہے۔ بڑی مشکل سے یہ عزاداری ہم تک پہنچی ہے، 1 2 نہیں، حسین نے 71 جنازے اٹھائے ہیں، 1 2 نہیں عزیزان محترم۔ ہمارے گھر میں ہمارا کوئی ایک مر جاتا ہے، ہم اپنے وجود کو کھو بیٹھتے ہیں، ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہوتا ہے ہم کہاں بیٹھ رہے ہیں، کہاں اٹھ رہے ہیں، کہاں سو رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کس سے مل رہے ہیں، جبکہ میرا شکم بھرا ہوا ہوتا ہے، پیاس نہیں لگی رہتی ہے۔ ذرا سا کربلا کا رخ کر کے دیکھ لیجئے، اور ہمیں سمجھانے والے لوگ رہتے ہیں، رشتہ دار ہمارے پاس رہتے ہیں، وہاں کوئی رشتہ دار نہیں، کوئی حسین کو صبر دلانے والا نہیں ہے۔ خود سے جنازہ اٹھانا ہے، خود سے خیمے تک لے کر آنا ہے، بیویوں کو خود سے دلاسا دینا ہے۔ کتنا مجبور امام تھا عزیزان محترم۔ جناب زینب نے پوچھا نا، کوئی آپ کا چاہنے والا نہیں ہے؟ کہا ہے، میں نے قاصد کو بھیجا ہے حبیب ابن مظاہر کو بلانے کے لیے، قاصد خط لکھ کر پہنچا ہوگا۔ میں اس مقام پر مصائب کو چھوڑ چکا تھا کہ جب حبیب ابن مظاہر کو رہوار تک آنے میں دیر ہو گئی تو رہوار زمین پر ٹاپے مار رہا تھا اور آنکھوں سے اشک تھا، اور حر کے غلام نے رہوار کے گردن میں ہاتھ ڈال کر کہا، گھبرانا نہیں، اگر تیرے آقا کے آنے میں دیر ہو گئی تو میں تجھ پر سوار ہو کر اپنے حسین کی نصرت کو جاؤں گا۔ جب حر نے جب یہ سنا تھا حبیب ابن مظاہر نے، تو حبیب ابن مظاہر کے وجود پر قیامت ڈھہ گئی۔ آج یہ وقت آ گیا کہ غلام تو غلام، جانور بھی حسین پر قربان ہونے کے لیے آمادہ ہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ جلدی سے حبیب ابن مظاہر جو ہے رہوار کے قریب آئے، غلام کو آزاد کیا، غلام نے ابا کا دامن تھام لیا، اے میرے آقا، اب تک تو میں آپ کی نوکری کر رہا تھا، اب جب حسین پر قربانی کا وقت آیا ہے، جب جنت کا جانے کا وقت آیا ہے، آپ مجھے آزاد کر رہے ہیں، میں آقا کبھی یہ نہ کہوں گا کہ آپ مجھے گھوڑے پر سوار ہو کر کے لے چلیے، آپ گھوڑے سے چلیے، میں زمین پیدل دوڑتا ہوا کربلا جاؤں گا، حسین کی نصرت کروں گا۔ مقاتل نے لکھا، کبھی حبیب ابن مظاہر گھوڑے پہ ہوتے ہیں تو کبھی غلام گھوڑے پہ ہوتا ہے، کبھی حبیب مظاہر جو دوڑتے ہوئے جاتے ہیں۔ ادھر امام حسین خاک کربلا پر بیٹھ کر کوفے کی سمت دیکھ رہے ہیں، اور عباس سے کہا، عباس ذرا کوفے کی طرف دیکھو، کیا گرد نمودار ہو رہی ہے، ذرا دوڑ لگا کر دیکھو۔ تاریخ کہتی ہے عباس نے گھوڑے کو ایڑ دی، ایڑ دینے کے بعد کچھ دور کے بعد واپس پڑتے اور کہا، آقا ہاں مجھے محسوس ہو رہا ہے کوئی کوفے کے جانب سے آ رہا ہے۔ تاریخ کہتی ہے جب وہ گرد خاک کربلا سے قریب ہوئی ہے نا، ایک مرتبہ حسین بلند ہو گئے، اور بلند ہونے کے بعد اللہ اکبر کی آوازیں بلند کرنے لگے۔ اصحاب نے اللہ اکبر کہا، عباس نے اللہ اکبر کہا، اکبر نے اللہ اکبر کہا، حسین نے اللہ اکبر کہا۔ حبیب ابن مظاہر کے کانوں میں حسین کے اللہ اکبر کی آوازیں پہنچی۔ حبیب دوڑ کر حسین کے قدموں میں آ کے گر گئے۔ حسین نے حبیب کو اٹھایا، سینے سے لگایا، کافی دیر تک گریہ کرنے لگے، اے حبیب تیرا آقا نرغ یادہ میں گر گیا، اے حبیب تیرا آقا، ایک جملہ مصاحب کا، اے حبیب تیرا آقا نرغ یادہ میں گر گیا۔ تاریخ کہتی ہے خیام حسینی میں یہ خبر پہنچی کہ حبیب ابن مظاہر، حسین کے بچپن کے ساتھی حبیب ابن مظاہر آئے ہوئے۔ بس کربلا کی سرزمین پر مقاتل نے لکھا، جناب زینب کا کوئی سلام نہیں ہے، کوئی سلام نہیں ہے۔ تاریخ کہتی جیسے کربلا کی سرزمین پر جو ہے حبیب ابن مظاہر نے قدم رکھا اور حسین نے سینے سے لگایا ہے، اور لگانے کے بعد گریہ کر رہے تھے، ایک مرتبہ جناب زینب کے خیمے میں خبر پہنچی کہ حبیب ابن مظاہر کربلا پہنچ چکے ہیں، حبیب ابن مظاہر کربلا پہنچ چکے ہیں۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے فضہ کو قریب بلایا، مقاتل لکھتے ہیں فضہ قریب آئی اور کہا کہ جناب زینب نے فضہ سے کہا، فضہ جا کے حبیب سے کہہ دو کہ علی کی بیٹی نے تم کو سلام کہا۔ جملہ سننا، علی کی بیٹی مرموق نے مقام عزیزان محترم ہے، علی کی بیٹی، جملہ ملاحظہ کر لی، گھر تک روتے جائیں گے، علی کی بیٹی نے حبیب تم کو سلام کہا ہے۔ تاریخ کہتی ہے فضہ آئی ہیں، آنے کے بعد حبیب کے سامنے کھڑی ہو گئی ہیں۔ حبیب نے پوچھا، فضہ خیریت تو ہے؟
فضا کی آنکھوں میں اشک ہے۔ ایک مرتبہ حبیب نے پوچھا ماجرا کیا ہے؟ حبیب اگر میں بتا دوں تجھ پر قیامت آ جائے گی۔ اجرکم اللہ، سنیں جملہ مصائب کا۔ حبیب نے کہا جلدی بتاؤ مسئلہ کیا ہے؟ فضا نے کہا تمہیں پتا ہے خیمے سے علی کی بیٹی نے حبیب تم پر سلام بھیجا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اے حبیب علی کی بیٹی نے تم کو خیمے سے سلام بھیجا۔ حبیب نے جیسے ہی سنا ایک خاک کے کربلا کو اٹھائے سر پر رکھ کر کہتے ارے یہ وقت آ گیا آقا زادیہ غلام زادے کو سلام کرے۔